بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ملائکہ کو ان کو سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی کے لیے اس میں عظیم سبق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ ماقبل میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کیا اور ملائکہ کے عجز کو ظاہر کیا کہ جب آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام بتا دیے اور فرشتے اس سے عاجز آ گئے، تو اب آدم علیہ السلام کی برتری کے اظہار اور ان کے تعظیم کے لیے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ یاد رہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ اگرچہ سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں شریعتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں کسی بھی قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں پر فسجدوا میں جو فا ہے، کیونکہ فا تعقیب مل وصل کے لیے ہے، تو بتاتا یہ کہ جو ہی اللہ نے حکم دیا تو فوراً ملائکہ نے تاخیر کے بغیر سجدہ کیا۔ اور اصل چیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ جائے وہاں پر پھر یہ کہنا کہ یہ حکم کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یا ہمیں یہ حکم سمجھ نہیں آتا، تو یہ ساری باتیں کرنا اصل عبودیت یہ نہیں ہے۔ اصل عبودیت یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، جیسے حکم سنا اس کے فوراً بعد متصل ہی اس پر اس کی اطاعت کی جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر الا ابلیس سے جو استثناء ہے، اگرچہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا، لیکن تحقیقی بات یہی ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، اور یہ مستثنیٰ جو ہے یہ منقطع ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یکن ابلیس من الملائکۃ طرفۃ عین، پلک جھپکنے برابر بھی جو ہے ابلیس فرشتوں میں سے نہیں رہا۔ اگرچہ فرشتوں کے ساتھ تھا، حکم ہوا، اس نے انکار کر دیا، لیکن فرشتہ نہیں تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے خود بھی واضح فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اب صرف سجدہ یہ نہیں کیا بلکہ ابا، انکار کر دیا کل لفظوں، واستکبر، اور تکبر بھی کیا، انکار کیا کہ میں نہیں کرتا، کہ میں جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا، اور تکبر کیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس بات سے کہ چونکہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا لہٰذا یہ بات تسلیم میں نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں تکبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صرف یہ تکبر نہیں ہے کہ بڑی گاڑی رکھ لی اور اچھا کپڑا پہن لیا یا اچھا گھر بنا لیا، اگر اس کے اندر بھی دوسروں کو چھوٹا سمجھنا مقصود ہو تو ظاہر ہے یہ بھی تکبر ہے۔ لیکن ایک تکبر یہ ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرنا اس وجہ سے کہ چونکہ بتانے والا چھوٹا ہے، کہ وہ غریب ہے یا کم علم ہے یا کم عمر ہے، یا وہ نسبی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے یا کسی بھی قوم قبیلے معاشرے کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہے، وہ غریب ہے، اور اس کو چھوٹا سمجھ کے اس لیے بات تو حق ہو لیکن حق کو تسلیم نہ کرنا، تو یہ ابلیس کا شیوہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ظاہر ہے جب حکم الہی کا انکار کر دیا تو کفر کا فتویٰ تو لا محالہ ابلیس پہ لگتا ہے، اور کافر بھی تھا۔ تو یہاں سے اس آیت کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ عبودیت یہ ہے جو ملائکہ نے کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے پھر اس میں لاجک تلاش کرنا، اس میں وجہ ڈھونڈنا، اس میں حجتی کرنا، یہ بات نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا جو ہے جب آ گیا تو اس پہ سمعنا و اطعنا، سمع و طاعت کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا اور سر تسلیم خم کرنا۔
اور دوسرا تکبر سے بچنا، کیونکہ تکبر ابلیسی صفت ہے، اس سے بچنا اور کسی بھی قسم کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا، یہ خالص عبدیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص عبدیت عطا فرمائے، دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔